الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم فإن قیل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه وسند المنع إنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الحديث ومنها المشهور إذا كانت له طرق مباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادة العلم النظري والأستاذ أبو منصور بغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند السامع بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول وما يقوم مقام الرد الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا فيه مثلا لو شافه بخبر لو علم أنه صادق فيه فإذا ضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من الصحابة وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على المعلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصور الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه أحمد رواه الأئمة ويمكن الاجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. I don't know کہ آپ نے یہ اصول حدیث شروع تو کر دیا لیکن یہ تو ان علوم میں ہے جو سب سے آخر میں پڑھائے جاتے ہیں جبکہ سارے آپ کو ان چیزوں کا پہلے جو مبادی علوم ہیں وہ پڑھے جائیں اس کے بعد اس پر بحث کی جائے. جو میں نے آج عبارت پڑھی ہے تو اس میں بڑی بحث کی ہے، بڑی علمی بحث ہے جو آپ کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور اتنا آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا آپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں کیسے آپ کو کن اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جبکہ آپ ان علوم سے بھی واقف ہی نہیں ہیں جو پڑھنے چاہیے تھے آپ کو. تو اس لیے میں اس کا جو ہے نا اس تقریر کا خلاصہ میں اور الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو امید ہے آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی. یعنی اس کا پہلے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر بخاری اور مسلم میں کوئی روایت آ جائے تو اس کو واجب العمل قرار دیا جائے گا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس کا ریزن کیا تھا
امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ بخاری مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، بخاری مسلم کا اس روایت حدیث کو، اس خبر کو ذکر کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ دو ایسے لوگ ہیں جو صحیح حدیث کو غیر صحیح سے یہ اس کو ممتاز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث، تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ دو عالم ایسے ہیں جنہوں نے صحیح حدیثوں کو غیر صحیح حدیثوں سے علیحدہ کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کو ان پر بھروسہ ہے، تیقن ہے، یعنی علماء جتنے بھی ہیں وہ امام بخاری مسلم کا نام سنتے ہیں نا تو وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ہر بات صحیح ہے، تلقی بالقبول اس کو کہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی پر وہ بات آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ وہ عالم ہیں جن کی بخاری مسلم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کتنی 100 سے اوپر کتنی حدیثیں ہیں جن پر علماء نے تنقید کی ہے۔ بخاری میں بھی ہم نے ذکر کیا کتنی ہے، مسلم میں ذکر کیا کہ 100 ہیں جن پر تنقید کی ہے، اور ان میں بخاری اور مسلم کی کچھ دونوں نے روایتیں اکٹھی کی ہیں جن پر تنقید ہے، کوئی مسلم کی علیحدہ ان پر تنقید کی ہے، کوئی وہ ہے جن کو نہ بخاری نے لیا نہ مسلم، ان پر تنقید ہے۔ تو یہ کہنا، اب اس پر بڑے اعتراضات ہیں، علماء نے بڑے اعتراضات کیے، مثال کے طور پر جو ہے ان کا جب اتنے لوگوں نے، امام ابن حمام نے فتح القدیر میں بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم کے حدیثوں پر اعتراض ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جس پر کس نے اعتراض نہ کیا ہو، ان پر تو اعتراض ہے کہ حدیثیں۔ تو ایک بات جو ہے میں آپ کو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ان کو تلقی بالقبول ہے کہ دنیا کے علماء نے بخاری مسلم کو مانا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ذرا اس پر غور کرنا چاہیے کہ کتنے علماء ہیں جو شافعی ہیں اور احناف کے مخالف ہیں۔ ان میں سے ایک یہ صاحب ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو حافظ الحدیث ہیں، ان کی شرح فتح الباری ہے، ان کی شرح بخاری کی حدیث ساری ہے، ان کی اور بہت کتابیں ہیں، ان کی نخبۃ الفکر ہے، ان کی نزہۃ النظر ہے، ان کی اور بے شمار کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، لیکن یہ شافعی ہیں، اور یہ صرف شافعی نہیں، یہ سارد السیدات، یہ متعصب شافعی ہیں، یہ متعصب شافعی ہیں، یعنی شافعی محدث، بڑی خدمت ہے ان کی حدیث کی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ایسے کتابیں پڑھنے سے اور معلومات حاصل کرنے سے ہم نے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے مسلک شافعیہ کی بڑی تائید کی ہے، اور حنفی مسلک پر انہوں نے بڑے اعتراضات کیے ہیں۔ اگر یہ مسلک حنفی پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کا دفاع کا تو حق ہمیں حاصل ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر امام شافعی کے مقلد ہونے کے باوجود امام بخاری کی یہ تائید کرتے ہیں اور اس کی کتابوں کو تلقی بالقبول کہتے ہیں کہ دنیا نے اس کو قبول کیا ہے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا ہے 150 ہجری میں، اور ابھی دوسری ہجری ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے عالم فوت ہوئے، اور ان سے پہلے ان کا بیان آ گیا کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، 75% حنفی موجود ہیں،
اگر پوری دنیا میں 75% حنفی موجود ہیں تو تلقی بالقبول امام بخاری کو ہوا یا امام ابو حنیفہ کو ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ان کی وفات سے بیفور 50 ایئر، ہاں جی 48 سال میں اگر پوری دنیا میں 75% حنفی ہو جاتے ہیں تو تلقی بالقبول حنفی مذہب کو ہے، امام بخاری کی کتابوں کو نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو علمی دنیا ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، بڑی شان ہے ان کی، ہم مانتے ہیں کہ ان کی کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، ان کو بڑا جو ہے نا ایک بڑی خدمات ہے دین میں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود یہ الفاظ تو ان کو نہیں لکھنے چاہیے اپنی کتابوں میں کہ حنفی وہ ہیں جن کو حج کے مسائل بھی نہیں آتے، جبکہ ان کی کتابوں میں جتنی روایتیں ہیں ان میں وہ روایتیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں انہوں نے۔ اگر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حدیثیں لے کر وہ اپنی بخاری میں لکھتے ہیں تو استاد کو کیسے وہ بدنام کرتے ہیں یا کیسے کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ہم ذکر کریں تو ان کے شاگردوں کو دیکھیں، ابراہیم بن ادھم ان کے شاگرد ہیں، حضرت فضیل بن ایاز یہ ان کے شاگرد ہیں، امام داؤد طائی یہ ان کے شاگرد ہیں، امام ظفر ان کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ان کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی جو امام شافعی کے استاد ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جو علمی لحاظ سے بھی اتنے مضبوط ہیں کہ جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے، اور تقوی کے لحاظ سے بھی وہ ایسے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت امام داؤد طائی جو ہیں یہ جب تک امام ابو حنیفہ کی اس جو مجلس سے رکن ارکان تھے جو قانون بناتے تھے، امام داؤد طائی جب تک نہیں آتے تھے اس وقت تک قانون کو آخری شکل نہیں دی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک وہ آتے تھے تو اس پہلے صفوں میں ان کو بٹھایا جاتا تھا، امام ظفر کو، امام داؤد طائی کو، امام عبداللہ بن مبارک کو، یہ ایسے قانون دان تھے۔ اور اس پر علماء نے لکھا کہ اگر امام داؤد طائی جو ہے یہ اگر پہلی امتوں میں ہوتے، بنی اسرائیل میں ہوتے، پہلی امتوں میں ہوتے تو ایسے متقی پرہیزگار تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ اب جو ایسے لوگ جن کا ذکر قرآن میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا ہوتا، اور اتنا عالم ہونے کے باوجود جنہوں نے تصوف کو چنا، تصوف کے بادشاہ بنے، ان کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، جن کو وراثت میں 20 دینار ملے، وراثت میں 20 دینار ملے، اور پوری زندگی میں 20 سال میں انہوں نے 20 دینار اپنے خرچ کیے اور کسی سے پیسہ نہیں لیا، اسی پر گزارا کر کے اپنی زندگی ختم کیا اس نے۔ تقوی کا یہ عالم تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ان کے بھی بڑی مثال ہے، آپ بڑے امیر آدمی تھے، بہت امیر تھے، بڑی اشرفیت تھی ان کے پاس، انہوں نے طلباء کی بڑی خدمت کی، اللہ ان کو جزا دے گا۔ ہمارے کہنے تعریف کرنے یا تنقید کرنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بڑی شان ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں پر طعن کرنا اور ان کو بے علم کہنا یا ان کو ایسا کہنا، یہ انصاف کے خلاف ہے۔
ہاں جی، تو اگر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ النظر میں لکھتے ہیں کہ شیخین جو ہیں ان کی کتابوں میں ان کا حدیث کا ان کی کتابوں میں آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جن پر کسی نے تنقید نہ کی ہو، اور تنقید تو کی ہے۔ ابن حمام نے کتنا کہا کہ بھئی صاحب فتح القدیر نے کتنی حدیثوں پر تنقید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ جن کو تلقی بالقبول ہے کہ دنیا کے علماء نے ان کی کتاب کو مانا ہے، تو ان کی کتاب کو مانا وہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو سب سے پہلی کتاب ہے، ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جو ہے، جو حضرت امام محمد کی طرف منسوب ہے، امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہاں جی، دوسرے نمبر موطا امام مالک ہے، ہاں جی، تیسرے نمبر پر بخاری آتی ہے۔ تو آپ کیسے اگنور کر جاتے ہیں امام صاحب کی کتاب کو اور یہ امام مالک کی کتاب کو؟ ہاں جی، پھر آپ روایتیں لیتے ہیں، امام جو ہے نا وہی روایتیں لیتے ہیں جو امام مالک نے لی ہیں، ہاں جی، جن سے امام مالک نے روایتیں لی ہیں انہی سے آپ بھی لیتے ہیں، ہاں جی، یعنی اگر امام مالک کی روایتیں آپ لے کر آپ کی حدیث جو ہے یہ نمبر 1 پر آتی ہے، تو امام مالک جن سے حدیثیں لیتے ہیں وہ بھی وہی راوی ہیں، ان کی کتاب نمبر 1 پر کیوں نہیں آتی؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے دلائل سے ہی ثابت کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء امام دار قطنی جو ہیں، یہ محدث دار قطنی جن کا مزار شریف جو ہے بغداد شریف میں ہے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا جو محلہ ہے نا کرخ، اس میں میں نے حاضری دی ہے۔ میرے خیال ہے کہ میں باوجود ہارٹ پیشنٹ ہونے کے میرے لیے بڑی گھبراہٹ تھی کہ میں ان سیڑھیوں پر نیچے اتر کر حضرت امام کرخی اور دار قطنی کے مزار پر گیا۔ جب میں نیچے اترا 70-80 سیڑھیاں تھیں یا اس سے بھی زیادہ تھیں، جو اس بڑی مسجد میں تنگ سیڑھیوں پر نیچے اتر کر گیا ڈرتا ڈرتا، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھا، آپ کو پتہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ میں گیا امام کرخی کے مزار پر حاضری دی کہ ان کا بڑا مقام ہے، امام کرخی کا بہت بڑا مقام ہے، بڑے صوفی اور اجل تصوف میں امام تھے، اس کے بڑے نیک تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا امام دار قطنی کی مزار تھی ساتھ، بالکل اندر جو ہے نا، بالکل اندر آپ کہتے ہیں کہ اس میں چھپی ہوئی تھی ایک کونے میں۔ لیکن امام دار قطنی بہت بڑے محدث ہیں۔ دار قطن محلہ ہے بغداد میں، اس کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا اعلان تھا کہ کون کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، حدیث پر وہ جو ہے نا موضوع حدیث لائے، کوئی آدمی غلط حدیث بیان کرے اور ہماری زندگی میں پھر ہم اس کو صاف ظاہر نہ کریں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی آدمی حدیث کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ اگر کوئی موضوع حدیث لکھے گا تو ہم اس کو ظاہر کر دیں گے کہ یہ حدیث آپ نے موضوع لکھی، یہ حدیث غلط گڑھی ہے آپ نے۔ اتنا بڑا محدث، بڑی شان ہے امام دار قطنی کی، بڑی شان ہے۔ یعنی ان کا اتنا بڑا اعلان کرنا کہ ہماری زندگی میں کوئی شخص حدیث کے ساتھ نہیں کھیل سکتا کہ حدیث موضوع بیان کرے اور پھر چھوٹ جائے، ہم اس کو ظاہر نہ کریں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن وہ بھی امام ابو حنیفہ کا جب نام آتا ہے تو امام دار قطنی جیسے محدث، اتنے بڑے محدث، ان کو بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن جو مرضی کو کہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، ہاں جی، ہاں جی، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا علم ہے۔ ان کے شاگردوں کو دیکھیں، امام قاضی ابو یوسف کو دیکھیں، ہاں جی، امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھیں، امام ظفر کو دیکھیں، شاگردوں کو دیکھیں۔ شاگردوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ استاد کا کیا مقام ہے۔
اگر میزان الکبریٰ امام شورانی کی اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ شافعی ہونے کے باوجود، میں نے اس کو دیکھا کہ شافعی ہے، لیکن شافعی ہونے کے باوجود اس نے جو امام ابو حنیفہ کا مقام بیان کیا ہے، حق بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شان ہے۔ ہاں جی، اگر فقہ حنفی کو سمجھنا ہے یا کسی بھی فقہ کا ادب ملحوظ رکھنا ہے تو امام شورانی کی میزان الشریعت الکبریٰ پڑھیں آپ۔ خیر، آج کا موضوع جو میں نے یہ کہا ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی نے ڈیفینڈ کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم کو، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایسی ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مطلب ہے کہ آپ چونکہ وہ ابتدائی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو میں اس لیے آپ کو ایک آسان بات جو ہے نا وہ آج کے سبق میں آسان تقریر کرتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ ہم نے ذکر کیا پچھلے جو ہے جتنے بھی آج 20واں درس ہے، اصول حدیث کا 20واں درس ہے آج، اور اس میں ہم نے ذکر کیا کہ خبر کی 4 قسمیں تھیں۔ میں آپ کو اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں، آسانی سے یاد ہو جائیں آپ کو۔ ہاں جی، خبر کی 4 قسمیں تھیں، تو انس احمد پہلی خبر کیا تھی؟ سبحان اللہ، زور سے ذرا بولو نا آپ۔ پہلی خبر کیا تھی؟ متواتر۔ متواتر کی تعریف کیا ہے؟ تعریف خبر متواتر کی ہے ما یکون روایت فی کل عہد قوما لا یحصى عددهم ولا يمکن تواطؤهم علی الکذب لکثرتهم وعدالتهم وتباین اماکنهم، یعنی ہر وہ حدیث جس کو ہر زمانہ میں ان گنت لا تعداد بے شمار راویوں نے جس کو روایت کیا ہو، اور ان کا جھوٹ پر متفق ہونا بوجہ ان کی کثرت اعداد کے، اتنے زیادہ کثیر لوگ اس کی روایت کر رہے ہیں، اور بوجہ ان کی دیانت کے، بوجہ ان کی سچائی کے، راست بازی کے، اور بوجہ ان کے وطن مختلف ہونے کے جو ہے نا ناممکن ہو۔ یعنی وطن بھی ان راویوں کے مختلف ہیں، کوئی عراق کا رہنے والا ہے، کوئی ایران کا رہنے والا ہے، کوئی دنیا کسی ملک کا رہنے والا، وطن ایک نہیں ہے۔ ہاں جی، زبان ایک نہیں ہے، پھر نیکیوں میں مختلف ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب وہ حدیث بیان کریں تو حدیث سارے جو ہے نا اس حدیث کو اسی طرح روایت کریں۔ تو اتنے زیادہ راوی جب اکٹھے ہو جائیں جن کا مفاد کوئی نہ ہو، اپنا ذاتی فائدہ کوئی نہ ہو، اور ان کا مفاد صرف یہ ہو کہ ہم حدیث کو بیان کریں، تو اس حدیث کو اگر وہ بیان کرتا ہے کوئی مختلف طریقوں کے ساتھ تو حدیث جو ہوتی وہ حدیث کیا ہوگی؟ وہ حدیث متواتر ہوگی۔ تو اب خود انصاف کریں کہ اتنے زیادہ لوگ، پاک باز لوگ، اتنے لوگ جن کا کوئی مشترکہ کوئی مفاد، کوئی اپنا کوئی ان کا انٹرسٹ نہ ہو اس چیز میں، تو اگر وہ کسی واقعے کی خبر دیں، ہاں جی، تو آپ کو یقین کرنا، لازمی یقین کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث متواتر۔ اب جو حدیث آپ کو اس طریقہ سے پہنچے گی کہ جس میں کسی کا کوئی مفاد نہ ہو، ان کا اتنے عقل مند لوگ ہوں، اتنے سمجھدار لوگ ہوں، مختلف ملکوں میں رہنے والے ہوں، نیک لوگ ہوں، ان کی نیکی کی لوگ گواہی دیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، تو اگر وہ سارے جو ہے وہ ایک ہی طرح کی خبر دیں اور اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ہم ان کو جھوٹا نہ کہہ سکیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ خبر متواتر، اور وہ قطعی ثبوت ہوگی۔ مثال کے طور پر یعنی اتنے لوگ بیان کریں، جیسے اب دیکھو قرآن مجید ہے، تو اس کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں؟ عراق میں، ایران میں، سیریا میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، رشیا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ زبانیں مختلف ہیں نا، ہاں جی، اور ان میں کتنے کے متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔
اور کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ بھئی اس کو سچا کہے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا. ہاں 5 نمازیں لوگ پڑھتے ہیں. کتنے ملکوں میں لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں کسی کا کوئی مفاد ہے اس کو 5 نمازیں پڑھنے میں کہ ہم 5 ثابت کریں تو ہمیں مکان بن جائے گا، ہمارے روٹی مل جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں جی نمازوں میں جو ہے فرضوں کی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. کتنی دنیا میں لوگ مغرب 3 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں پوری دنیا میں. ہاں اچھا زکوٰۃ جو ہے اس میں 40ویں حصے پر زکوٰۃ میں 40واں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حج کے ارکان ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو اتنے لوگوں سے، اتنے ملکوں کے لوگوں سے، اتنے نیک آدمیوں سے، اتنی کثیر تعداد میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف خیالات ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. تو یہ نمازوں کا 5 نمازوں کا ثابت ہونا، پھر ان کے رکعتوں کا ثابت ہونا، پھر زکوٰۃ کے چیزوں کا ثابت ہونا، یہ قرآن مجید کا ثابت ہونا، یہ کیا ہے؟ خبر ہے؟ یہ کیا ہے؟ خبر متواتر. صحیح ہے نا؟ یہ خبر متواتر ہے. ایک کسی کو آپ کہے، ایک آدمی کہے کہ نمازیں 5 ہیں، آپ اس کو کہیں کہ جھوٹا ہے تو کہہ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تو نہیں کہہ رہا، وہ تو اتنی دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے. ہاں جی اب چاہے وہ اس کا کردار ٹھیک نہ ہو کہنے والے کا، اس کا علم تھوڑا ہو. ہاں جی اچھا اس کا علم تھوڑا ہے تو دوسروں کا تو علم زیادہ ہے نا، دوسروں کا تقویٰ پرہیزگاری تو زیادہ ہے نا. تو یہ کون سی ہے؟ خبر متواتر. سمجھ آئی نا؟ یہ آپ کو میں نے بتائی ہے پہلے، لیکن ہم دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. دوسری ہے خبر مشہور. خبر کی دوسری قسم کی تھی خبر مشہور. خبر مشہور المشہور ما کان من الاحاد فی الاصل ثم انتشر فصار ینقل قوم لا یتوهم متواتر الکذب وهم القرن الثانی ومن بعدهم. یعنی حدیث مشہور وہ ہے جو شروع میں 1 یا 2 صحابہ سے مروی ہو، ہاں بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں اتنی تعداد ہو جائے کہ جس کو آپ اس کو جھوٹا نہ کہہ سکیں. اب 1 یا 2 صحابی سے مروی ہونا، ہاں جی یہ ہے جو اس کو مشہور کر دیتا ہے. اگر بہت سارے صحابہ 70-80 صحابہ 40-50 صحابہ روایت کریں، صحابہ اور تابعین بھی اتنے ہوں، تبع تابعین بھی اتنے ہوں، محدثین بھی اتنے ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر. زور سے بولنا بھائی، میری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ اور اگر حدیث ہے جس کو 1 صحابی یا 2 صحابی روایت کریں شاہ جی، تابعین بعد میں زیادہ ہو جائیں، تبع تابعین زیادہ ہو جائیں، تو اس کو حدیث کو کیا کہیں گے؟ مشہور. کیوں کہ اگرچہ 1-2 صحابہ کا روایت کرنا بھی بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ زیادہ صحابہ کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے وہ متواتر ہے، اور یہ حدیث کون سی ہے؟ مشہور ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کون سی آتی ہے؟ خبر واحد، یعنی خبر عزیز ہو گئی یا خبر غریب ہو گئی. خبر واحد وہ ہے جس کو جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. ہم تک کا کیا مطلب؟ کہ جو محدثین نے حدیثیں لکھی ہیں ان تک جو پہنچی تو وہی ہم تک پہنچی ہے نا. اسی طرح یعنی جب ان تک پہنچ گئی، انہوں نے حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں لکھ دی نا، تو وہ مطلب ہے کہ ہم تک پہنچی ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سے ہم دروازہ ناک کر کے ہمیں کس نے بتایا کہ یہ حدیث ہے. خبر متواتر نہیں، خبر واحد وہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ سب خبر احاد ہیں. ان خبر احاد پر بہت بحث کی گئی ہے. یہ جو اصل مسئلہ نا وہ کیا؟ خبر واحد. اس پر بڑی بحث کی گئی ہے، اور اس پر جو بحث کی گئی ہے اگر اس پر آپ غور نہ کریں
اور اس پر توجہ نہ دیں تو آپ کو اس پہ غلط فہمی ہوتی ہے، جس پر ہم کافی بحث چل رہی ہے خبر واحد پر. یعنی مشہور بھی وہ بھی خبر کی قسم ہے، خبر واحد کی قسم ہے، لیکن وہ تھوڑی بہتر ہے، یعنی اس سے 2 سے زیادہ راوی روایت کرتے ہیں. یہ خبر عزیز یا خبر غریب جو ہے ان کی بات ہے کہ یہ خبر واحد ہیں، ان پر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ان پر ہم بات کرتے ہیں. ان میں ایک لفظ آتا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد کون ہے، حدیث کون سی ہے؟ ظنی. حدیث کون سی ہے؟ ظنی. حدیث متواتر کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ قطعی. یہ بات قابل غور ہے، آپ کو غور کرنا جو میں بات کرنے لگا ہوں. اب حدیث سے جو متواتر ثابت ہے اس کو حدیث کون سی کہتے ہیں؟ قطعی. اور جو خبر واحد سے ثابت ہو وہ کون سی حدیث؟ ظنی. ہاں، اب ظنی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا وہ بالکل اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے. ہاں، اب ظنی پر میں بات کرتا ہوں کہ ظنی کیا ہوتی ہے. قرآن مجید میں ظن جو ہے، جو آیا ہے نا قرآن مجید میں، وہ 4 معنوں میں قرآن مجید میں ظن آیا ہے. 4 معنوں میں قرآن مجید میں ظن آیا ہے. ایک تو آیا ہے کہ ظن جو ہے یہ یقین کے معنی میں. ہاں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، جو 5واں رکوع کیسے ختم ہوتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز جو ہے یہ بہت بڑی ہے مگر خاشعین پر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، یہ ظن کے معنی میں ہے نا، یعنی وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں یا وہم کرتے ہیں ہاں کہ وہ رب سے ملیں گے. تو یہ ظنون، یہ جو ہے نا جو آتا ہے نا ظن، یہ 4 معنوں میں آتا ہے. ظن ایک آتا ہے اس میں یقین کے معنی میں. ظن کا معنی کیا ہے؟ یقین، شور. دوسرا شک کے معنی میں آتا ہے ظن. تیسرا وہم اور گمان کے معنی میں آتا ہے. اور چوتھا تہمت کے معنی میں آتا ہے. یہ 4 معنی قرآن میں آتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ. یہ نماز یہ ہے بھاری ہے لوگوں پر، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں. یہ ظن کس معنی میں ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں. ہاں جی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب سے ملنے والے ہیں. تو ظن کا کیا معنی ہے؟ یقین. اسی طرح آپ دیکھیں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اس واقعے میں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو تھا نا مسلمانوں کا بادشاہ تھا حضرت طالوت. ہاں، اور اس وقت جو بادشاہ تھا کافروں کا اس کا نام تھا جالوت. تو طالوت کو رب تعالیٰ نے جب ان کی طرف، ان مسلمانوں کی طرف تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ طالوت کو کہا کہ لشکر لے کے جاؤ جالوت کے مقابلے میں جو فلسطین میں ہے. اور وہاں جو ہے نا وہ پوری تفصیل یہ ہے کہ حضرت طالوت جو تھے وہ 313 وہ اپنا لشکر لے کر گئے. اور وہاں جو دریا تھا، نہر تھی جس کو دریا اردن کہتے ہیں، اس پر پہنچنے لگے تو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سیر ہو کر پانی نہیں پینا، چلو بھر کے تھوڑا سا پی لینا اور اس میں بڑی برکت ہوگی. تو جن لوگوں نے اس بات پر یقین کیا اور تھوڑا سا پانی پیا اور پھر جو ہے نا وہ جا کر انہوں نے آگے جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑائی کی، وہ کتنے تھے؟ 313 تھے. یہ جو ذکر آتا ہے نا کہ بدر میں بھی 313 تھے، ان کی اصل وہ تھی 313 جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ طالوت کے لشکر میں 313 مسلمان تھے. ہاں جی. اور
الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ ایسے 9 لوگ تھے 313 جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یظنون، یہاں ظن بمانے یقین ہے، جو یقین رکھتے تھے اس بات کا انہم ملاق اللہ کہ یہ شہید ہو کر اللہ سے ملاقات کریں گے. اور ان کی شان یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ، بہت ایسے واقعات آتے ہیں کہ چند آدمی ہوتے ہیں لڑنے والے جو غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو بہت بڑی فوج پر وہ غلبہ پا جاتے ہیں. یعنی تھوڑے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، 313 ہوتے ہیں، اور ہزاروں کی فوج پر وہ جو ہے نا حاوی آ جاتے ہیں اور ان کو شکست دے دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم شہید ہو کر اللہ سے ملنے والے ہیں. بدر میں بھی وہی لوگ تھے جن 313 تھے جن کا یقین یہ تھا کہ ہم شہید ہوں گے تو اللہ سے ملیں گے. ہاں جی، تو اس لیے ان کی شان یہ. تو یہ جو ہے نا یہاں یہ ظن کس کے معنی میں آیا؟ یقین کے معنی میں. میں ظن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ ظنی حدیث جو ہے اس کو کہنا کہ یہ وہم کے معنی میں ہے، گمان کے معنی میں ہے، یہ جو ہے نا تہمت کے معنی میں ہے. تو ظن کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. سنا؟ اب قرآن مجید میں سورۃ نور ہے، لولا اذ سمعتموہ، لولا اذ سمعتموہ، آگے کیا ہے؟ ظن المؤمنون. ہاں، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس نے مسلمانوں کو سختی سے فرمایا کہ جب تم نے یہ سنا تھا کہ حضرت عائشہ پر یہ تہمت لگی ہے تو تم نے یہ ظن المؤمنون، تم نے یہ یقین کیوں نہ کر لیا کہ اللہ کے رسول کی بیوی پاک ہے اور اس پر یہ تہمت جو یہ غلط لگ رہی ہے. سمجھ آئے نا؟ کیونکہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر شک کی نظر دیکھے گا وہ کیسے مسلمان ہوگا. تو یہاں ظن کس کے معنی میں ہے؟ شعور کے معنی میں، یقین میں. روٹی نہیں کھائی آپ نے؟ زور سے کیوں نہیں بولتا؟ ظن المؤمنون کہ مومنوں نے یقین کر لیا ہوتا تو یہ اچھا تھا. ہاں جی، یعنی یہ ان کو حکم ہے کہ ظن بمانی یقین ہے یہاں بھی. اچھا، سورت جو ہے اذا الشمس کورت غالباً ہے، اس میں آتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، رائٹ؟ آتا ہے نا. ایک قرأت اس کی ہے وما ہوا علی الغیب بزنین، ایک بدنین ہے، ایک اور ایک اس کی جو ہے نا قرأت ہے وما ہوا علی الغیب بزنین. زنین ہو تو ظن کے معنی میں ہو. تمہارا کیا ہوا کہ اللہ کا رسول جو غیب بتانے میں متہم نہیں ہے، یہ ظن بمانے تہمت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ حج کی آیت نمبر 15، سورۃ حج کی آیت نمبر 15، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے ہاں جی کہ اللہ جو ہے یہ مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کی، حضور کی مدد نہیں کرے گا، مسلمانوں کی مدد نہیں کرے، جو شخص یہ گمان کرتا ہے یا وہم کرتا ہے، آگے آتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، کیا آتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَقْطَعْهُ. یہ آتا ہے نا کہ وہ رسی لے لے اور اس کو اپنے گلے میں ڈال کر پھندا لے کر پھانسی لے کر مر جائے. تو وہ ایسا کرے جو آدمی یہ شک کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ان کی مدد نہیں کرے گا. تو یہاں جو ہے نا ظن بمانے کیا آتا ہے؟ وہم اور گمان. صحیح ہے. چوتھا مقام قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 148، اس میں آتا ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. آتا ہے کہ وہ کافر کہیں گے کہ جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ شرک کیسے کرتے، وہ شرک کرتے تھے، اللہ بھی چاہتا تھا کہ وہ شرک کرے. ہاں جی،
تو یہ ان کا تھا کہ بھئی ان کا یہ گمان تھا، تو یہ ان کے معنی یہ کس معنی میں ہوگا؟ یہ ہوگا وہم و گمان اور تخمین اندازے کے مقابلے میں۔ تو قرآن مجید میں جب ظن جو ہے یہ تہمت کے معنی میں آتا ہے، وہم و گمان کے معنی میں آتا ہے، شک اور خیال کے معنی میں آتا ہے، اور یقین کے معنی میں آتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اب ظن کو یہ گمان کر لینا کہ یہ صرف اس میں آتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ظن کس میں آتا ہے؟ ظن اب اس کو علم منطق میں دیکھیں، اب آپ اس کو علم منطق میں دیکھیں، ظن جو ہے اس کو تصور کی 7 قسمیں ہیں۔ تصور میں نے لاسٹ درس میں ذکر کیا تھا، 7 قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد اب تصدیق شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں جانبیں برابر ہیں نا؟ اگر یہ دونوں جانبیں برابر ہیں، اس میں اگر ایک کو تھوڑی فوقیت حاصل ہوتی ہے، یعنی زیادہ درجہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ ظن ہے، یعنی جو بیٹر سچویشن ہے، جس میں زیادہ اس کی طاقت اور قوت آ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن، اس کو ظن کہتے ہیں۔ اور جو نیچے والی قسم ہے جس میں وہ ظن، اور ظن جو ہے نا، یہ ایک تصدیق کی قسم ہے۔ ظن قسم ہے تصدیق کی۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق یہ ہے کہ ایمان لانا جو ہے نا، ایمان یہ تصدیق کی ایک قسم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ منطق فضول ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ منطق وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کو صحیح سمجھ آئے۔ ہاں جی، پیر میر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میاں والی گئے تو مولوی حسین علی وہاں بچرا والا، وہ جو تھا شاگرد تھا مولانا مولوی رشید احمد گنگوئی کا۔ مولوی رشید احمد گنگوئی ایک معمولی آدمی نہیں تھا، دیوبند کا، جس کو آپ کتب لکھتے ہیں اور بہت بڑی شان لکھتے ہیں، ان کا خلیفہ تھا مولوی حسین علی وہاں بچرا والا، اور اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے بلغۃ الحیران، جو میرے پاس ہے۔ بہت بڑا عالم تھا، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا، لیکن تھا دیوبندی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کو اس نے فورس کیا کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ پیر صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، سمجھ آئے نہیں؟ آدمی کو وہم ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے، اس کے پاس تو پھر علم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے استادوں کو دیکھا، سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب کا ذکر آتا نا تو حیران رہ جاتے کہ پیر استاد میرے بہت بڑے عالم تھے، غزالی زماں ان کو لوگ کہتے تھے کہ پیر سید زبیر شاہ صاحب غزالی زماں ہیں، جو میرے استاد تھے۔ میں نے ان کو دیکھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب آتا، ان کا ذکر آتا، تو حیران ہو جاتے اور بڑے سرپرائز ہو کر وہ ان کا ذکر کرتے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ اور اگر آپ کو پتہ کرنا ہو تو ان کی سیف چشتیائی، ان کی تحقیق الحق، ان کی جو کتابیں پیر صاحب کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کے پاس کتنا علم تھا۔ تو جب وہ اپنے مریدوں کے پاس گئے نا میاں والی، تو مولوی حسین علی آ کر بائی فورس ان سے مناظرے کا چیلنج کیا کہ میں مناظرہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ مولانا غلام محمد گھوٹوی کریں گے، لیکن جب اس نے کہا نا کہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ سورہ نمل کی آیت ہے جو 20ویں سپارے کے پہلے رکوع میں آتی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہاں، آپ نے یہ پڑھی اور فرمایا مولوی صاحب، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اسی طرح آتی ہے نا، قُلْ لَا يَعْلَمُ، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ ہاں، اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔
اور ان کو نہیں پتہ کہ وہ کب قیامت کو اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب اس آیت پر آپ کا ایمان ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے نا؟ تو آپ کا بھی ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ تو کیا بتا ذاتی طور پر علم غیب ذاتی جو ہے نا اللہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کا ایمان ہے اس آیت پر؟ کہتے ہیں ہاں میرا ایمان ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ کیا ہے؟ ایمان بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائیں اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہی ہے نا، اس میں سب چیزیں آ گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے آئے، آپ قرآن بھی لائے، فرشتوں کا بھی علم لائے، آپ قیامت کا بھی علم لائے، آپ نمازوں کا علم لائے، آپ ہر چیز لائے، تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے اس پر ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ شاہ جی یہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا یہ تصدیق کی، ایمان جو ہے یہ تصدیق ہے، ایمان جو ہے یہ تصدیق ہے۔ تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب تصدیق کی 6 قسمیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تصدیق کی مولوی صاحب 6 قسمیں ہیں، ان میں 5 قسمیں جو ہیں وہ مردود ہیں، ان کو رد کر دیا گیا ہے، اور 6ٹھی قسم جو ہے وہ مقبول ہے۔ یعنی ایمان وہ مقبول ہے جو تصدیق کی 6ٹھی قسم ہے، 5 قسمیں جو ہیں وہ مردود ہیں۔ تو مولوی صاحب وہ 5 قسمیں کون سی ہیں جو مردود ہیں، اور 6ٹھی قسم جو مقبول ہے وہ کون سی ہے؟ بس اتنا پوچھا پیر صاحب نے۔ جب پوچھا مولوی صاحب کو پسینے چھوٹ گئے، اور جو ہے نا اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہم بیان نہیں کرنا چاہتے کہ آپ مانیں گے نہیں، اس بات یقین نہیں کریں گے، لیکن مناظرے کی اس رویداد میں اور جو لوگ مناظرے میں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے آگے بات نہیں کی، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو 4 لفظوں کے ملا ہیں، ہم تو سادی باتیں جانتے ہیں، علمی باتیں ہمیں نہیں علم، اور اٹھ کر چلے گئے، اور دھوتی میں پیشاب نکل گیا ان کا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے۔ اب یہ تصدیق کیا ہے نا، تصدیق تو میں بتاؤں کہ 21 قسمیں تصور کی ہیں، 7 قسمیں تصور کی ہیں، اس کے بعد تصدیق کی قسمیں ہیں تو بنتی ہیں وہ 21 قسمیں کے 20 تصدیق کی، اور جو ہے نا 7 وہ، اور پھر سالبہ اور موجبہ ملا کر جب وہ بنتی ہیں تو 47 قسمیں، تصور اور تصدیق کے 47 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں بتاتے ہیں کہ ظن جو ہے نا، ظن، میں بات جو ظن کی طرف لے آ رہا ہوں صبح کی، ظن بھی تصدیق کی ایک قسم ہے، ظن تصدیق کی ایک قسم ہے۔ جو ظن تصدیق کی قسم ہے تو تصدیق کا کیا معنی ہے؟ یقین کر لینا، ہاں جی، لیکن یقین کب ہوگا؟ جب وہ جو بتایا نا صاحب نزہت و نظرنے کے ساتھ قرائن موجود ہوں، جب کوئی دلیل موجود ہو، جب قرائن موجود ہوں تو یہ ظن جو ہے یہ تصدیق کا فائدہ دے گا، ہاں جی، اور اگر وہ قرائن موجود نہ ہوں تو ظن جو ہے نا اس میں شک رہے گا کہ جانب مخالف جو ہے کہ مطلب اس میں غلط کا گمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن واجب العمل ہوگا کیونکہ حدیث تو ہے نا۔ تو ظن کو ایسے ہی چھوڑیں گے کہ آپ کہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دہیہ کلبی کو قیصر روم کی طرف بھیجا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، ہاں جی، جہاں وہ ذکر آتا ہے نا کہ جب قیصر روم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جو حضرت دہیہ کلبی لے کے گئے تھے، تو آپ نے کہا، اس قیصر روم نے کہا کہ کوئی عرب کا تاجر ہے؟
بخاری کا وہ واقعہ آتا ہے، حدیث ہے بڑی لمبی، کسی تاجر کو بلاؤ، تو ابو سفیان جو تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو بلایا گیا، تو قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا قبیلہ کیسا ہے، یعنی کہ وہ کسی رذیل قوم کے فرد ہیں یا کسی معزز قبیلے کے فرد ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ بڑے باعزت قبیلے کے فرد ہیں تو کہا کہ نبی ایسا ہی ہوتا ہے، نبی کوئی کسی رذیل قوم سے نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ ہاں جی، اور اس نے کہا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر ابو سفیان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ میرے پاس بہترین موقع تھا جھوٹ بولنے کا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہہ دیتا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں ڈر گیا کہ میں ساری عمر بدنام ہو جاؤں گا کہ ابو سفیان نے قیصر روم کے دربار میں جھوٹ بولا، اس لیے میں اپنے جھوٹ بولنے سے ڈر گیا اور میں نے سچی بات بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں جی، تو میں آمدم برسر مطلب کہ ایک شخص کو حضور نے بھیجا دے یا قلبی کو، تو یہ کیا ہے؟ خبر واحد۔ ہاں صحیح ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کسرا کے پاس پرشین گلف میں، تو ایک صحابی کو بھیجا، یہ خبر واحد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا قاضی بنا کر، ہاں جی، اور ان کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو الیگزینڈریا بھیجا مکوکس کے پاس، فرد واحد ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا طائف کی طرف، ہاں جی، تو وہ بھی ایک فرد کو بھیجا آپ نے، ہاں جی، تو یہ بھی خبر واحد ہے۔ ہاں جی، تو خبر واحد جو ہے یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس میں اگر قرائن موجود ہوں، اگر اس کی کوئی سپورٹ کرنے والی چیز موجود ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور خبر واحد جو ہے اس کے لیے جو محدثین نے ذکر کیا کہ خبر واحد کے لیے اس کی شرطیں جو ہیں اس میں 8 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ خبر واحد میں 8 شرطوں میں 4 شرطیں وہ ہیں جو راوی میں ہوتی ہیں اور 4 شرطیں وہ ہیں جو متن میں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، 4 شرطیں وہ ہیں جو راوی میں پائی جائیں۔ راوی میں پہلی شرط کون سی ہے جو پائی جائے؟ جس کے لیے ضروری ہے کہ راوی کا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ راوی کون ہو؟ عقل مند ہو۔ اگر اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ جو بالکل بات ہی نہ سمجھتا ہو، مثلا 1-2 سال کا بچہ ہے، آپ اس کی روایت لیں گے؟ نہیں لیں گے نا، کیوں؟ کہ عقل کا ہونا ضروری ہے، اس کا عقل ابھی پختہ نہیں ہے۔ محدثین نے جو بتایا نا کہ جس بچے کی عقل پختہ ہے وہ کیا ہے؟ جو قریب البلوغ ہو یا اس سے پہلے اگر ہو تو وہ اتنا عقل مند ہو کہ وہ دین کے مسائل کو سمجھتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین کی احادیث کو قبول کیا گیا ہے، حالانکہ وہ نابالغ تھے، 7 سال کے تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، وصال آپ کا ہوا، تو کتنی عمر تھی امام حسن حسین کی؟ آلموسٹ 7 سال۔ تو ان کی روایتیں ملتی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ بچے کی عمر جب اتنی ہو کہ وہ دین کو سمجھتا ہو، ایسا ماحول ہو، ایسا گھرانہ ہو، تو ان کی بات سمجھی جائے گی۔ تو عقل مند ہونا، عقل ہونا، یہ راوی کی پہلی صفت ہے خبر واحد میں، کہ اس خبر واحد کو مانا جائے گا جس کا راوی عاقل ہو، عقل مند ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عادل ہو راوی، یعنی وہ آدمی جو ہے نا اس کے کوئی ایسا فعل نہ ہو جو خلاف شرع ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور وہ جو ہے نا ایسے کام نہ کرتا ہو کہ لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہوں، اس کو کسی متہم کرتے ہوں، ایسا شخص نہ ہو، عادل ہو۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی راوی کی صفت ہے۔
تیسرا ہے کہ اس کے اندر ضبط ہو. ضبط کا کیا مطلب؟ اس کا حافظہ صحیح ہو. یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے نا حدیث میں غلطی بیان کرتا ہو، روایتوں میں غلطی بیان کرتا ہو، یا اس کو جو ہے نا کبھی کچھ کہتا ہو کبھی کچھ کہتا ہو، یا حدیث روایت تو کرتا ہو لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہو. تو یہ ضبط بھی اس کے اندر ضروری ہے. عقل کا ہونا، عدالت کا ہونا، اس کے حافظے اور ضبط کا ہونا، 3 ہوگی. چوتھا اس کا مسلمان ہونا. مسلمان کی روایت جو ہے نا وہ قابل قبول ہوگی. خبر روایت جو ہے کافر کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مسلمان ہونا. یہ 4 شرطیں راوی میں ہیں. اب 4 شرطیں جو متن میں ہیں. متن میں 4 شرطیں کہ آپ ایک حدیث لیں تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا کہ وہ حدیث جو آپ نے آئی ہے خبر روایت. متواتر کی بات نہیں کر رہے. متواتر کا تو آپ کو پتا کہ متواتر کو تو صرف دیکھا جائے گا کہ اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے جو جھوٹ پر نہیں اکٹھے ہو سکتے تو اس کو قبول کیا جائے گا. اس میں کوئی بات نہیں کی جائے گی راویوں پر. تو یہ خبر روایت کی بات کر رہا ہوں کہ خبر روایت میں 4 جو ہے نا شرطیں راوی میں ہوگی، 4 جو ہوگی وہ متن میں ہوگی. متن کی شرط کون سی ہے؟ کہ ایسی حدیث آئے کہ قرآن اس کے خلاف قرآن کی کوئی آیت نہ آئے. ہاں جی، مثلا قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید میں ہے کہ جی نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ہاں جی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی صبح کو نماز پڑھو، شام کو نماز پڑھو. عاقب الصلاۃ الذکر، نماز کا ذکر آتا ہے نا. اب سپوز اگر کوئی حدیث بیان کرے کہ نماز ہے ہی نہیں، ہاں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں. کیوں؟ کہ قرآن کی آیت اس کے مخالف ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو اور تم بات کر رہے ہو کہ نماز نہ پڑھو. سمجھ آئے نا؟ تو متن میں کہ متن ایسا ہو جس کے خلاف قرآن کی کوئی آیت نہ آئے، قرآن کی کوئی آیت خلاف اس کے نہ آئے. یہ متن کی ایک شرط ہے جو خبر واحد ہے. دوسری شرط اس میں کیا ہے؟ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ خبر مشہورہ اس کے مخالف نہ آئے. اب خبر مشہورہ تھی نا، خبر روایت کی بات کر رہے ہیں نا کہ خبر روایت میں وہ خبر آئے کہ خبر مشہورہ اس کے مخالف نہ آئے. خبر متواترہ تو قطعی کے حکم میں ہے نا، وہ تو قرآن کے حکم میں ہے. خبر مشہورہ جو ہے وہ بھی اس خبر روایت کے مخالف نہ آئے. اگر خبر مشہورہ جو ہے وہ آ جائے خبر روایت کے خلاف تو وہ خبر واحد جو ہے نا وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی. 2 شرطیں ہوگی متن میں. ہاں جی، متن کا مطلب ہے جو اس کا مضمون ہے، اور جو ہے روایت راوی کا مطلب ہے جو اس کا چین ہے، جو روایت کرنے والے لوگ ہیں. 2 ہو گئی. دوسری شرط ہے کہ عموم بلوہ اس کے مخالف نہ ہو. عموم بلوہ اس کا مخالف نہ ہو. عموم بلوہ کیا مطلب؟ کہ لوگوں کی اکثریت، بے شمار لوگ، کمیونٹی پوری مسلم امت جو ہے وہ جو ہے نا اس کے نہ مخالف نہ ہو. مثال کے طور پر پوری امت مسلمہ ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ رمضان کے روزے 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ مثال دے رہا ہوں. مسلم امت کو، پوری کمیونٹی کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے. پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا اسلامی تہوار کیا ہوتے ہیں، اسلامی چیزیں کیا ہوتی ہیں. اب یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عموم بلوہ ہے. ہاں جی. اب ایک ایسی بات آ جاتی ہے جو لوگوں کے لیے نئی ہے، لوگ اس کے انتظار میں تو نہیں ہوتے، کہ لوگوں کو پتہ کسی اور چیز کا، اس چیز کے مخالف آ جائے. عمومی بلوہ لوگوں کے جو عام عقیدے ہیں، جو پرانے لوگ اس کے انتظار نہیں کر، اور اس کے مخالف آ جاتی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا خبر روایت کو. ہاں جی. چوتھی بات یہ کہ صحابہ میں اگر اختلاف ہو اور صحابہ نے اس روایت کو کبھی دلیل کے طور پر پیش نہ کیا ہو، نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے. اگر دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے
تو وہ تو قابل قبول ہے کہ صحابی نے بیان کیا اس کو. اگر کسی صحابی نے اس کو روایت کو اس کو پیش نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جب صحابی نے اس کو پیش نہیں کیا تو یہ کوئی نئی چیز ہے, یہ خبر روایت ہے, اس یقین کا فائدہ نہیں دے گی. تو اب خبر روایت جو ہے یہ اگر صحیح میں 8 شرطیں اگر پائے جائیں 4 راوی کی اور 4 متن کی تو یہ واجب العمل ہو گیا. پچھلے درس میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ خبر روایت جو ہوتی ہے یہ واجب العمل ہوتی ہے. واجب العمل کا کیا مطلب کہ اگرچہ یہ یقینی قطعی خبر متواتر کی طرح قرآن کے حکم میں نہیں ہے, لیکن چونکہ حدیث تو ہے نا, حدیث ہے اور حدیث ظنی ہے, اگر ایک کو سپورٹیو ڈاکومنٹس اس کے مل جاتے ہیں, اگر اس کو سپورٹ کرنے والے قرائن مل جاتے ہیں تو یہ حدیث واجب العمل ہوگی. ہاں جی, اب واجب العمل ہوگی. اس کے لیے جو امام جو ہے کیا نام اس کا ابن حجر عسقلانی, انہوں نے اس کے قرائن کیا ذکر کیے کہ بخاری اور مسلم میں اس کا آ جانا یہ اس کے قرائن ہیں. ہاں جی, اس کو ترقی بالقبول ہو جانا کہ اتنے علماء بخاری اور مسلم کو قبول کرتے ہیں, امام مسلم امام بخاری کو بڑے اچھے محدث مانتے ہیں, تو ان کا یہ قبول کرنا یہ قرائن ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہوگی اور ان کا ذکر کرنا اس کو بالکل صحیح ہوگا. تو ہم جو ہے نا ہم بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ ان بہت بڑے محدث تھے اور ان کی کتابوں میں اس کا ذکر کرنا, چونکہ انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے اس لیے ہم بھی اس کو واجب العمل کہتے ہیں. لیکن علماء نے اعتراض یہ کیا کہ ان کو کم از کم جو علماء احناف ہیں ان کی بات بھی تو کرنی چاہیے نا, کہ جو باتیں جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا حدیثوں پر اور انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم پر اعتراضات کیے ہیں, ہاں جی, یا ان کی جو کمزوریوں کو انہوں نے ظاہر کیا ہے ان کو بھی مد نظر رکھو. لیکن بہرحال یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بخاری اور مسلم یہ دونوں صحیح ہیں نہ ہے, باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے ائمہ پر بڑے بہتان لگائے, بڑی باتیں کی ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ آسمان کے نیچے بہت بڑی کتابیں ہیں اور اصح الکتاب ہے بعد کتاب اللہ. بخاری جو ہے اس کی بڑی شان ہے, مسلم کی بڑی شان ہے, اس کی ہم اس کی توجہ ذکر کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا یہ جو میں نے ذکر کیا نا یہ عبارت پڑھی ہے اس میں یہی باتیں ہیں کہ امام ابن حجر جو ہے نا اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ان کی ترقی بالقبول, ان کی شہادت, ان کے دلائل. اب اس کو امام اسفرائنی نے, اس کو امام فورک نے اس کو جو فلاں کو ذکر کیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کا ذکر کرنا آپ کے لیے کوئی مناسب نہیں ہوگا. تو اس لیے میں اسی چیز کو یاد کرتا ہوں کہ آپ اسی چیز کو یاد رکھ لیں. یہی بات ہے جو ہم نے آج آپ کے گوش گزار کی ہے. ہاں جی, باقی جو ہم نے بتایا تھا کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ہاں جی, ایک قسم وہ ہے جو خبر مطلق خبر, یعنی ایک خبر وہ ہے کہ جو آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس کا یقین کر لیں پکا کہ بالکل یہ صحیح ہے. ہاں جی, جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس خبر آئے کہ جی طور ایک پہاڑ ہے, آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کافر یا مسلمان کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. فرات ایک دریا ہے, آپ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا, کافر کو چھوڑے. لیکن طور پہاڑ کا یا فرات کا تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ خبر ہے جس کے اندر دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہ خبر سچی ہے بالکل. اچھا, ایک خبر وہ ہے جو جھوٹی ہے. ہاں جی, وہ یہ کہ کوئی آدمی بتائے ہم نے دیکھا کل ہاتھی کے پر لگے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا, مثال کے طور پر. آپ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. ہاں جی, یا اس طرح کی کوئی خبر آ جائے کہ جس کو نہ عقل اس کو مانے, نہ مشاہدہ مانے اس کو, نہ حس مانے, نہ کوئی آدمی مانے, اور نہ قرآن و حدیث کو اس کو مانے. تو یہ خبر کون ہے؟ جھوٹی. پہلی خبر کون سی ہے؟ سچی. جس کو کوئی کہو کہ آپ کو آدمی کہے جی
نمرود ایک بادشاہ گزرا ہے جس ساری دنیا پر حکومت تھی، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ ایک نبی گزرا ہے جس کا نام سلیمان تھا، وہ ساری دنیا پر بادشاہی کرتا تھا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو ایک خبر ہے جس کی آپ تکذیب کر ہی نہیں سکتے، ایک خبر وہ ہے جس کی آپ کو سچا مان ہی نہیں سکتے، تیسری خبر وہ ہے کہ جس کی آپ نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ کہ خبر کیا ہے؟ ما یحتمل الصدق والکذب، جو سچائی کا بھی احتمال رکھتی ہے، جھوٹ کا بھی احتمال رکھتی ہے، دونوں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو قرائن ملتے ہیں، اگر سچائی کے مل جائیں تو وہ ماننے کے درجے میں آ جائے گی، اور اگر اس کے جو ہے کذب کے قرائن مل جائے تو وہ جھوٹ کے درجے میں آ جائے گی۔ اس خبر پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہی خبر جو ہے نا، خبر واحد، کہ اگر اس کے قرائن اچھے مل جائے کہ یہ خبر سچی ہے، دلائل مل جائے تو یہ واجب العمل ہوگی، اور اگر اس پر قرائن غلط مل جائیں تو یہ قرائن جو ہے گی یہ اس پر عمل کرنا جو ہے نا یہ منع ہو جائے گا، یہ جھوٹی خبر ہو جائے گی۔ یہ خبر واحد ہے۔ صحیح ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ ہم اس کا آگے جو ہے نا پھر جہاں سے آگے تقسیم شروع ہوتی ہے اگلے درس میں وہ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔